إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، یہ سورہ طارق کی آخری آیت کریمہ ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کی قسم کھائی، پھر انسان کے بارے میں اس بات کو بتایا کہ انسان کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب انسان کو پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی ہم قادر ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. آسمان قسم ہے آسمان کی جو پے در پہ لگاتار آسمان بارش کو برساتا ہے. والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو زمین پھٹ جاتی ہے. انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بات ہے. وما هو بالہزل، کوئی مذاق کی بات نہیں. انہم یکیدون کیدا، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو فرما رہے وہ کفار مکہ، مشرکین، کافر، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن تدبیریں کر رہے ہیں. قرآن کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمان کو مٹانے کے لیے انہم یکیدون کیدا، وہ لوگ تدبیر کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ کافروں کو چھوڑ دیجئے، تھوڑی مہلت دے دیجئے، پھر ہم ان کا انجام کریں گے، ان کو عذاب دیں گے، چاہے دنیا میں ہو چاہے مرنے کے بعد ہو. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم آسمان کی جو پے در پہ بارش نازل کرتی ہے، وہ جب زمین کی جو پھٹتی ہے، جس طرح سے آسمان سے بارش زمین کے ہر حصے میں برستی ہے، لیکن ہر زمین اپنے اندر سے غلہ، اناج اور کھانے پینے کی اشیاء کو نہیں نکالتی. وہی بارش ایک جگہ برستی ہے تو اسی زمین سے گلاب نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، چمن کھلتا ہے. وہی بارش کسی اور زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھانے پینے کی اشیاء نکلتی ہے، چاول نکل رہے ہیں، گیہوں نکل رہے ہیں، سبزیاں نکل رہی ہیں، پھل فروٹ نکل رہے ہیں. اور یہی بارش ایک اور زمین پر برستی ہے، اس پر برستی رہتی ہے لیکن اس میں صرف گھاس کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا، جس کو بنجر زمین کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرما رہا ہے، احکامات کو نازل فرما رہے ہیں. تو دنیا میں انسان کے کچھ قلوب تو وہ ہوتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر ان کے دل اس کو متاثر ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں اور وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں، جس کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بھی فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، بلکہ کفار کے قلوب تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھر بھی پھٹتا ہے، پتھر کے اندر سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. چشمے جو پانی کے پہاڑوں کے اندر سے نکلتے ہیں، پتھروں میں سے نکلتے ہیں، تو پتھر بھی پھٹ جاتا ہے، اس میں بھی پانی نکل آتا ہے. لیکن یہ کفار کے قلوب اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے قلوب پھٹتے نہیں. ان کے قلوب میں سے اللہ کا نام نکلے، نبی کا نام نکلے، نبی کی گواہی نکلے، ایمان کی سچائیاں نکلے، ان کے قلوب پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ آسمان کی زمین کی قسم کھا کے فرما رہا ہے، اور آگے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ اللہ تعالیٰ جو آپ پر قرآن کریم کے آیت کریمہ کو نازل فرما رہے ہیں، یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کہتے ہیں اس کو محمد اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون اللہ کا ماننے والا ہے، کون اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کون کفر کے راستے پر چلنے والا، کون شرک کے راستے پر چلنے والا، کون توحید اور اسلام کے راستے پر چلنے والا ہے، کون جہنم کے راستے پر چلنے والا، کون جنت کے راستے پر چلنے والا۔ یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس آدمی کبھی کوئی بات کہتا ہے، پھر بعد میں کبھی کوئی سنجیدگی ہو جائے تو آدمی تو میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے جو واقعات بیان کیے، جو باتیں قرآن کریم میں بیان کی، کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، کوئی کہانی کے قصے کی بات نہیں ہے، کہ ہم نے ویسے ہی دل لگی کے طور پر تمہارے سامنے کچھ واقعات کو، پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کر دیا کہ آگے تھوڑی دل لگی ہو جائے، ہنسی مذاق ہو جائے۔ یہ خالق کے کائنات کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم پہلا پارہ کھولتے ہیں، سب سے پہلا پارہ کھولتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح سے سامنے والا جس مقام پر ہوتا ہے اس کا کلام بھی اسی مقام پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام۔ ایک عام انسان بات کرے اس کی بات کو اتنی ترجیح نہیں دی جائے گی، اور ایک ملک کا بادشاہ کسی بات کا اعلان کر دے اس کی بات کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا، اس کی بات کو اہمیت سے دیکھا جائے گا، سنا جائے گا کہ فلاں نے یہ بات کہی۔ اسی لیے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کلام بھی تمام کلاموں سے افضل ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم پوری دنیا میں تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے۔ کتنے اس کے فضائل ہیں، بے شمار احادیث میں فضیلت موجود ہے۔ دو چار باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت حفیظ بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اپنی صفت اس کو عطا فرماتا ہے، اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا حفظ کرنے والا ہے۔ یہ جتنے الفاظ ہیں قرآن کریم کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، قیامت میں قرآن کریم کا اٹھا لیا جائے گا قیامت کے دن، اور جتنے یہ الفاظ ہیں ان تمام الفاظوں کو، حروفوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی شکل و صورت دے دے گا، جنتوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو پڑھتا جا، چڑھتا جا، جنت کے مقامات پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت وہیں تیری منزل ہوگی۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہم محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام سے ہمیں محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، عظمت ہے، لیکن اسی طریقے سے جن لوگوں کے سینوں میں قرآن کریم ہے ان کی بھی ویسی ہی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہم قرآن کریم کی جیسے محبت کرتے ہیں، جیسی عظمت کرتے ہیں، ویسے ایک حافظ قرآن کی بھی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، بارش بہت ہو رہی تھی، اللہ قرآن کریم میں اس کے ساتھ تھا، اس نے اپنے آپ کی اپنی کمر کو پوری جھکا لیا، اپنے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیا،
وہ بہت دیر تک اس طرح سے رہا، قرآن کریم کو بچاتے ہوئے خود رکوع کی حالت میں چلا گیا کہ قرآن کریم بھیگنے نہ پائے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دی۔ صرف اتنی ادا جو انسان، جو بندہ اپنے سینے میں قرآن کریم کی ہمیشہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اس کو کیا مقام دے گا، اللہ کے اس کا کیا اجر ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم اگر ان لوگوں کے ہم نے توہین کی، ان لوگوں کے دلوں کو دکھایا، جن کے دلوں میں قرآن کریم موجود ہے، اگر ان کے ہم دشمن بنے، ان کے دلوں کو دکھایا، اللہ ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصل میں ہمارے ذہنوں میں بات یہ آتی، یہ تو حافظ صاحب ہے، انہوں نے ایسا کرا، یہ تو عالم صاحب ہے، انہوں نے ایسا کرا، انہوں نے یہ کم کر لیا۔ بھئی وہ حافظ ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، سامنے والا عالم لیکن کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی تمہارے معاشرے کا انسان ہے، تم بھی اسی معاشرے کے رہنے والے ہو، تم 100 گناہ دین میں کرتے ہو، اس نے دین میں 1 گناہ کر لیا، اس کے گناہ کو اتنا چرچا کیا جا رہا ہے، تم بھی تو انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اشرف المخلوقات ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، تو تم بھی انسان، تم دین میں 100 گناہ کرتے ہیں، اس نے 1 گناہ کر لیا، تم روزانہ مہینوں میں وہ گناہ کرتے ہو، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہو، اس نے زندگی میں 1 بڑا گناہ اس سے سرزد ہو گیا، تو پورے معاشرے میں اس کے گناہ کو پھیلایا جا رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا ویسا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتی ہے، بلکہ ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، اس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، اور اس کی سفارش سے ایسے 10 لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے لیے جہنم کی واجب ہو چکی ہوگی، تو وہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی غیبت کرتے ہوئے، اس کے ساتھ دشمنی موڑتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والے ہیں۔ ہم ہمیشہ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ ہم اپنی ذات کو دیکھیں، میرے اعمال کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، میری آخرت کی فکر ہم کریں۔ ہم سامنے والے کی فکر کرنے کی چکر میں اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا کلام ہے۔ جو بندہ بھی اس کلام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا، اللہ اس کے دنیا آخرت کے مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ دراصل بات یہ کہ آج ہماری زندگیاں قرآن کریم سے بہت دور جا چکی، آج ہمارے گھروں میں اس کی تلاوت کا وہ مزاج نہیں رہا۔ اس امت میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب بھی صبح ہوتی، ناشتے سے پہلے گھر کے مرد عورت بڑا چھوٹا سب سے پہلے وضو کرتے، قرآن کریم کو لے کر بیٹھتے، یاسین کی تلاوت ہوتی یا کچھ اور قرآن کریم 5-10 منٹ کے لیے پڑھا جاتا، پھر صبح کے ناشتے کے اہتمام ہوتا۔ کیسا ماحول اس امت کا گزرا تھا، اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کب کھلتا ہے۔ راتوں میں ایسا ماحول تھا کہ رات میں کوئی انجانا، کوئی مسافر کسی مسلمان گلی سے گزر جائے تو وہ کہہ دیتا یہ کوئی مسلمان کا محلہ نظر آ رہا ہے، بھئی کیا وجہ ہے، تو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، تجھے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، تو یہاں مجھے یہ قرآن کریم کی تلاوت کی سننے کی مجھے آواز آ رہی ہے۔ آج وہ مسلمان بھی دفن ہو گئے قبروں میں، ان کا قرآن کریم بھی چلا گیا۔ ہمارا قرآن تو صرف رمضان میں کھلتا ہے، رمضان جاتا تو وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ ہم دکانوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے گھروں میں قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ قرآن کریم کو گھر سے پڑھ کر سورہ یاسین کم سے کم پڑھ کے نکلے۔ جب دکان پر جائے، جب پہلے جیسے صبح میں دکان کو کھولے تو تقریباً صرف 10 منٹ، زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ یا پاؤ پارا قرآن کریم روزانہ پڑھنے کا یا آدھا پارا پڑھنے کا معمول بنا لو۔ آپ کا 2 مہینے میں، 3 مہینے میں آپ کے قرآن کریم آپ کی دکان میں ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کسی اور وہاں پر تعویذ لگانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میری دکان میں کسی نے کچھ کر دیا، میرے کاروبار میں کسی نے کچھ کر دیا کہ آپ تعویذ لا کر لگا دو۔ آپ تو بہت قرآن کریم پڑھ کے کہیں قرآن کریم اپنی دکان میں آپ نے بخش دیے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ آپ کے رزق میں بھی وہ برکت دے گا کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل کرنے کی چیز ہے۔
ہم گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، صبح دکانوں پر جائیں، اپنے کارخانے پر جائیں، جہاں بھی جائیں، سب سے پہلے 5-10 منٹ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد اپنے کام کو شروع کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں کیسی برکت دے گا، آپ کا کام کیسا نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے گا، اور آپ جس جگہ پر بھی ہو وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ممتاز بنا دے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتوں کو ڈال دے گا۔ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ معزز بنا دے گا۔ ہم کر تو دیکھیں، ہم صرف دعا اور تعویذوں کے پیچھے بھاگتے رہتے، ہماری زندگی عمل سے دور ہے، ہم عمل بھی کر دیکھیں۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا عمل کرنا بھی دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اسلام کی حقانیت کو بھی بیان کیا اور کفار کو بھی بیان کیا۔ اللہ نے جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، جہنم کے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا، اور کتنی دلیلیں دے کر، الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھا کر، الگ الگ انداز سے اللہ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے، جل جاؤ گے، مٹی میں قبر میں مل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ نہیں، تمہیں آئندہ تمہارے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جو دنیا میں تم نے زندگی گزاری اس کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، جو ہم نے قرآن کریم میں قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ کوئی مذاق کی کتاب نہیں ہے، مذاق نہیں، وہ سب سچ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلے والوں کے واقعات کو، خبروں کو بیان کرتی ہے، اور ہمارے بعد، اس کے بعد آنے والوں کے لیے احکامات کو بیان کرتی ہے۔ کہ قرآن کریم جب نازل ہوا، اس سے پہلے جتنی امتیں گزری، اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی قوموں کا تذکرہ فرمایا، قوم لوط کا، قوم ثمود کا، قوم عاد کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ علماء کرام نے ایک سوال قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ مجھے یہ بات اس پر بیان کرنی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں قرآن کریم اپنے سے پہلے والوں کے خبروں کو، ان کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ اس پر میں ایک بات بیان کر دوں، علماء کرام نے ایک سوال قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے آخر میں دنیا میں کیوں بھیجا، اور اس امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ کیونکہ ہمارے نبی تو تمام نبیوں سے افضل۔ اللہ نے فرمایا اے محمد، اگر میں آپ کو بنانے کا ارادہ نہ کرتا، میں پوری دنیا کو نہ بناتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے پوری کائنات کو بنایا، تو یہ ہمارے نبی سب نبیوں سے افضل۔ ہمارے نبی کو جو امت ملی وہ امت بھی سب سے افضل۔ تو جو افضل آدمی ہوتا ہے اس کا نمبر تو پہلا ہوتا ہے، نہ کہ آخری ہوتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجتا، لیکن ہمارے نبی کا مرتبہ تو سب سے افضل، سب سے اول، لیکن دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا۔ علماء کرام اس کا جواب یہ بیان فرماتے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے، اللہ کو اس امت سے کتنی محبت ہے، ہمارے نبی سے بھی، اس نبی کی امت سے بھی محبت ہے۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، اللہ نے ان کی خبریں، ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ عمل کیا، لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ برتاؤ کیا۔ ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں، ہم بھی بہت سارے گناہ کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اعمال پر پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا کہ اس امت کے بعد اب کوئی دوسری نئی امت آنے والی نہیں ہے، تو یہ امت جو کچھ بھی کر رہی ہے، اس امت کے اعمال دوسرے امت کے سامنے بیان نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ یہ پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا، اس لیے سب سے آخر میں بھیجا کہ میرے حبیب کی امت ہے، اگر ان کے بعد کوئی دوسری امت آئے گی تو ان کے سامنے بھی کتابوں میں ان کے واقعات آئیں گے کہ نبی کی امت نے، افضل امت نے یہ عمل کیا، ان کے کام یہ، ان کے یہ گناہ کے کام کیے،
اللہ نے آخر میں بھیج کر ستاری کا معاملہ فرمایا، پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے دوسری حکمت یہ ہے، ہم سے پہلے جتنے نبی ہمارے نبی سے پہلے گزر چکی، جتنی امتیں گزر چکی، وہ قبر میں برس سے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، کب جلدی سے قیامت طاری ہو اور حساب کتاب شروع ہو، ہم جنت میں چلے جائیں۔ اور کہتے ہیں کہ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار کرنا موت سے بھی خطرناک چیز ہے۔ اگر آپ کسی کو کہو کہ بھئی میں رات میں 10 بجے وہاں پر آ جاؤں گا، تو وہاں 4 رستے پر 10 بجے آ جانا، وہ 10 بجے آ کے 4 رستے پہ انتظار کر رہا ہے، 10:05 ہو گئی، 10:10 ہو گئی، وہاں 5 منٹ 10 منٹ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، انتظار ابھی آئے گا ابھی آئے گا۔ اس لیے عربی کا جملہ الانتظار اشد من الموت، انتظار کرنا یہ موت سے بھی سخت ہے۔ تو ہم سے پہلے برس سے لوگ قبروں میں قیامت کے انتظار کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو آخر میں بھیجا، اس امت کو آخر میں بھیجا کہ ان کو قیامت کا انتظار کم کرنا پڑے اور جلدی سے اپنے حساب و کتاب دے کر جنت میں چلی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انہ لقول فصل، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، کوئی مزاح کی کتاب نہیں ہے، کوئی واقعہ قصے کہانی کی کوئی بات نہیں ہے، یا کوئی ہنسی کے طور پر ہم نے یہ کلام نہیں کر دیا، بلکہ یہ سنجیدہ کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کفار مکہ، مشرکین مکہ، کفار مکہ قرآن کریم کو مٹانے کی اس وقت بھی کوششیں کر رہے تھے، اس وقت بھی یہ سازش تھی کہ نبی کو قتل کر دے، نبی کے ماننے والوں کو قتل کر دے، اور یہ بات تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور آج بھی دنیا میں کفاروں کی سازشیں جاری ہے، قرآن کریم ختم ہو جائے، مدارس بند ہو جائے، مسجد منہدم ہو جائے، مسلمان مٹ جائے سرزمین سے۔ انہم یکیدون کیدا، وہ لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی۔ وہ اکید کیدا، اللہ بھی اپنی تدبیریں ان کے ساتھ کرتا ہے۔ جب مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا، تو ان کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی باقی نہیں رکھے گا، بلکہ قیامت کو طاری کر دے گا۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کل کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جب تک مسلمان سرزمین پر باقی ہے، اللہ کا کلام باقی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے والے باقی ہیں، یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی، اللہ قیامت کو طاری کر دے گا۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ فرما رہا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، انہیں بھی آپ کافروں کو مہلت دے دیجئے، وہ اپنی سازشیں کرتے رہے، چھوڑ دیجئے ان کو، میں ان کے ساتھ نمٹ لوں گا، ان کے عذاب چکھاؤں گا۔ اللہ اپنی حکمت سے چکھاتا ہے کافروں کو، کبھی تو موت سے پہلے بھی دنیا میں عذاب چکھا دیتا ہے، جیسے کہ غزوات میں ہمارے نبی غزوہ بدر میں واقعات ہوئے۔ اور اگر دنیا میں کسی کافر کو مزہ نہ بھی چکھائے عذاب کا، تو مرنے کے بعد تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔